سہیل افریدی کی طبیعت اب آہستہ آہستہ صاف ہو رہی ہے. ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ریاست سے اوپر سیاست نہیں کر سکتا. جو اعلان ہوتا ہے نا، اعلان کے بعد جو اس کی تکمیل ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے. مربت بتاتا ہے کہ جب میں وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ ہار بشرا بی بی سے کسی رشتہ دار نے لے لیا تھا. اندازہ کریں کہ بھائی بھی چور، بیوی بھی چور، بہن بھی چور نکلی. کے ببرکت نام سے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو میری سوچ سے بڑھ کر مجھ پر مہربان ہے. دوستو، سہیل افریدی کی طبیعت اب آہستہ آہستہ صاف ہو رہی ہے، کیونکہ وزارت اعلیٰ تو سب کو پیاری لگتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں یہاں پر جو پورا ٹائم ہے اسمبلی کا وہ پورا کروں اور وزیر اعلیٰ شپ میرے پاس رہے، اور اس کے بعد دوبارہ منتخب ہونے کے لیے بھی اپنی جو نمبر گیم ہے وہ پوری کر لوں. نمبر گیم اب دو طرح کی ہوتی ہے، ایک پارٹی کے اندر اور ایک پارٹی کے باہر، اور ایک آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایسے مقتدر حلقوں میں بھی نمبر گیم پوری کرنی ہوتی ہے. تو جو سہیل افریدی صاحب ہے وہ مقتدر حلقوں میں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ پہلے سے رابطے میں تھے، اور ایک ہاتھ ان کا پاؤں پر تھا اور دوسرا ہاتھ کبھی کبھی اٹھا کے وہ سر کی طرف آتے تھے. لیکن اب ہوا یہ ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ریاست سے اوپر سیاست نہیں کر سکتا. تو سہیل افریدی اب ریاست کے ساتھ ہی بیانیے پر آ چکا ہے، اور یہ ایک میرے خیال میں ایک اچھی بات ہے کہ دہشت گردی کے خلاف تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیج پر ہیں. تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کی صدارت صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے. اجلاس میں صوبائی وزراء، کور کمانڈر پشاور، چیف سیکریٹری اور آئی جی پولیس کے علاوہ اعلیٰ سول فوجی اور قانون نافذ کرنے والے جو حکام نے شرکت کی ہے. تو یہ ایک بڑا اچھا سائن ہے، اور ان کی یہ بھی سنوائی ہوگی کہ جی کور کمانڈر صاحب آئیں جی اور ہمیں بریفنگ دیں. تو بریفنگ آج مطلب جو ایپیکس کمیٹی میں جو ہوا ہے اس کے اندر یہ تمام لوگ شامل تھے، اور یہ بڑی اچھی ایک روایت قائم ہو گئی ہے کہ چلیں ان کو اپنے صوبے کی فکر بھی ہوئی ہے، اور یہ دہشت گردی کے اوپر ایک پیج پر آ گئے. اجلاس کے آغاز میں مختلف واقعات میں شہادت پانے والے عام شہریوں، سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اہلکاروں کے لیے فاتحہ خوانی بھی کروائی گئی، اور شہداء کو جو ہے خراج عقیدت پیش کیا گیا. چلیں جی، آپ جنازوں میں شرکت نہیں کی. انہوں نے سہیل افریدی صاحب نے جانا چاہیے تھا، جو سول ہوئے ہیں یا عسکری ہوئے ہیں یا کوئی ایف سی کے جو بھی جس بھی ڈپارٹمنٹ کے ہوئے شہداء، تو ان کے جنازوں میں جانا چاہیے تھا. جب یہ ادھر موجود بھی ہوتے تھے پشاور میں نہیں جاتے تھے. چلے دیر آئے درست آئے، تو ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی ایک بات ہے. پتہ نہیں اب انہوں نے یہ خود سے یہ دعا کروائی ہے یا ان کو کور کمانڈر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جی آپ دعا کروائیں پہلے شہداء کے لیے. اجلاس شروع ہونے سے پہلے تو اس کے بعد اجلاس کی کارروائی ہو. اب یہ بات بعد میں سامنے آ جائے گی، لیکن یہ ایک اچھی روایت قائم ہوئی ہے. اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں بالعموم صوبہ خیبر پختونخوا میں بڑھتے ہوئے دہشت گردی کے واقعات اور فتنہ الخوارج کے ناسور کے خاتمے اور امن و امان و استحکام کے لیے لائے عمل پر غور کیا گیا. تو اجلاس نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ دہشت گردی کے خلاف جامعہ پالیسی کی کامیابی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں، عوامی نمائندوں، معززین اور وفاقی حکومت کی مشترکہ مشاورت، باہمی تعاون اور عملی ہم آہنگی ضروری ہے. اس ضمن میں نشست میں مصمم ارادہ کیا گیا کہ صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت اپنے تمام تر وسائل بشمول فوج، پولیس، سی ٹی ڈی اور دیگر اداروں کو استعمال کرتے ہوئے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی. تو یہ بھی مطلب جتنے فیصلے ہوئے نا بہت اچھے ہوئے. حکومت خیبر پختونخوا کا ایجنڈا یہ بھی ہے کہ بہتر طرز حکمرانی اور عوامی مفاد ہی دہشت گردی کے خلاف قوم کو یکجا کر سکتا ہے. اس سلسلے میں پہلے مرحلے میں دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں کو ماڈل گڈ گورننس اضلاع میں تبدیل کیا جائے گا، اور تمام حکومتی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ترقیاتی اور سماجی جو خدمات اور اقتصادی ترقی کی فراہمی کی مرحومیوں کا ازالہ بھی کیا جائے گا. تو یہ بھی ایک اچھا سائن ہے. اس سلسلے میں ایک اور بات انہوں نے کی ہے کہ ایک منظم پروگرام کے تحت ان علاقوں میں سیکیورٹی، مواصلات، صحت، تعلیم، روزگار، بنیادی سہولیات اور دیگر خدمات کے لیے خصوصی پیکج بھی دیا جائے گا. ماشاءاللہ، اللہ کرے یہ جتنے باتیں وہاں پر ہوئی ہیں یہ اس پر عمل بھی ہو، اور تمام ادارے جو ہیں وہ ایک پیج پر رہیں تاکہ وہاں کا امن بحال ہو سکے. فورم نے فیصلہ کیا کہ پائیدار استحکام کے لیے جن علاقوں سے عارضی نقل مکانی کی گئی، حکومت اس عمل کے لیے دوران متاثرہ افراد کی مکمل دیکھ بھال، بحالی اور بنیادی ضروریات کی فراہمی کو یقینی بنائے گی، تاکہ یہ عارضی مشکل مستقبل میں امن اور ترقی اور خوشحالی کی بنیاد بن سکے. ان کی باعزت جو ہے واپسی ہو سکے، حکومت کا یہ اولین ترجیح بن چکی ہے. تو یہ بڑی سہیل افریدی صاحب کو اس کے اوپر مطلب کہ جو اس کی اچھی چیز ہے جو انہوں نے وہاں پر کی ہے، تو جتنی ادھر گفتگو ہوئی ہے اس کے اندر یہ ایک اچھی بات ہے اگر انہوں نے کی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر عملی اقدامات بھی ہوں، جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب کے اندر کوئی اعلان کرتی ہے. وہ سیلاب آیا تو میرے خیال میں ابھی تھوڑے ماہ ہی گزرے ہیں، تو تمام جتنے بھی متاثرین تھے ان کو ریلیف پیکج بھی مل گیا،
اور وہاں پر دوبارہ سے جو روزمرہ کی زندگی تھی وہ بھی بحال ہوگی اور لوگ اپنے گھروں میں واپس جا چکے ہیں۔ تو جو اعلان ہوتا ہے نا، اعلان کے بعد جو اس کی تکمیل ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ جو اعلانات ہوئے ہیں، یہ جو پالیسی بنی ہے اور اس کے اندر جو انہوں نے ایک کمیٹی میں فیصلہ کیا ہے، ایپیکس جو صوبے کمیٹی اس کے اندر، تو یہ اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہو۔ تو سہیل افریدی نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ امن و امان کے لیے سول حکومت، انتظامیہ، پاک فوج اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ایک پیج پر ہیں اور مل کر کوشش جاری رکھیں گے۔ یہ ہم سب کی مشترکہ جنگ ہے، اس کو مشترکہ کوششوں سے ہی جیتا جا سکتا ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں۔ سہیل افریدی صاحب، اگر یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے اور یہ ایک مشترکہ جنگ ہے اور یہ ہر پاکستانی کی جنگ ہے، اگر آپ وہاں صوبہ خیبر پختونخوا میں بیٹھے ہیں، وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں، تو یہ جنگ آپ کی نہیں ہے، یہ جنگ ایک بہاول نگر کے باسی کی بھی ہے، یہ جنگ ایک کراچی کے باسی کی بھی ہے، ہر صوبے، شہر، گلی محلہ، قصبے کی، یہ ہر پاکستانی محب وطن کی یہ جنگ ہے۔ تو اس کے ساتھ تمام کو، کہ جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، جو کسی دوسرے ضلع میں، ہم دعاؤں سے آپ کے ساتھ ہیں، ہر طرح کے جو بھی ہم کر سکتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جنگ سب نے مل کر جیتنی ہے، پاکستان کو اس ناسور جو دہشت گردی ہے اس سے پاک کرنا ہے۔ تو اس کے اندر آپ کا جو مین کردار آپ کا ہے، کیونکہ آپ جب ادھر وزیر اعلیٰ ہیں تو آپ اگر حکومت وفاقی اور صوبے میں جتنے باقی یا عسکری ادارے ہیں ان کے ساتھ جب آپ بھرپور تعاون کریں گے اور اپنی سرولنس وہاں پر جاری رکھیں گے، وہاں پر نظر رکھیں گے، بجائے اس کے کہ آپ وہاں سے نکل کر آپ اڈیالہ کے باہر آ کر بیٹھ جائیں، پورا دن آپ کا ضائع ہو جائے۔ ظاہری بات ہے، آپ نے ڈیولپمنٹ بھی دیکھنی ہے، انفراسٹرکچر بھی دیکھنا ہے، اسپتالوں کو بھی دیکھنا ہے، آپ نے پورے نظام کو دیکھنا ہے۔ تو جب آپ اپنی توجہ ہٹا کر آپ مرکز کی طرف دعویٰ بولنے کے لیے لوگوں کو اکسائیں گے یا آپ اس طرح کے کام کریں گے جس سے آپ کا وہاں کا روزمرہ کی جو زندگی ہے وہ مفلوج ہو جائے اور لوگ وہاں پر اذیت میں بیٹھے رہیں، تو آپ شہر اقتدار کی طرف رواں دواں ہوں اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ پیچھے میرے صوبے کا کیا حال ہے، تو ظاہری بات ہے جب آپ اپنا صوبہ چھوڑیں گے تو وہاں جو دہشت گرد ہیں وہ وہاں پر آپ کے صوبے کی طرف داخل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے آپ کو وہاں پر بیٹھ کر اپنے صوبے کی جو نگرانی کرنی چاہیے اور اپنے صوبے کے اندر ہر طرح سے سیکیورٹی انتظامات کو بہتر سے بہتر بنانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے۔ ادھر نئے انکشافات ہو رہے ہیں اور عمران خان ایک وقت تھا شریف خاندان کو چور کہا کرتا تھا، سیاست کیا کرتا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ صبح شام وہ چور کرتا تھا اور سیاست کیا کرتا تھا۔ اب مکافات عمل دیکھیں آپ، خود کا پورا ٹبر چور ثابت ہو گیا، مطلب اب خود میں کون ہے، بہنیں ہیں، خود ہے، ٹھیک ہے، جتنے بھی لوگ ہیں بہنیں، اور ظاہری بات ہے یہ خود ہے تو پورا ٹبر ہی چور ثابت ہو گیا۔ شیر افضل مروت نے انکشاف جو کیا ہے کہ توشہ خانہ 2 کیس کے سلسلہ میں وکلاء نے خان صاحب کو مشورہ دیا کہ ہار واپس کر دیا جائے اور اس معاملے سے جان چھڑوا لی جائے، مطلب جو ہار علیمہ خان کے پاس ہے یا بشرا بی بی کے پاس ہے تو وہ واپس کر دیا جائے اور اس سے جان چھڑوا لی جائے۔ خان صاحب نے کہا کہ میں بنی کا اللہ جا کر پیغام بشرا بی بی تک پہنچا دوں، کہ میرا پیغام آپ وہاں تک پہنچا دیں۔ مروت بتاتا ہے کہ جب میں وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ ہار بشرا بی بی سے کسی رشتہ دار نے لے لیا تھا۔ میں اس بات کی قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ ہار بشرا بی بی کے پاس نہیں تھا۔ اب بتائیں جی، مروت صاحب یا تو قسم جھوٹی تو نہیں اٹھائیں گے، تو مروت صاحب یہ قسم اٹھانے کو تیار ہیں کہ ہار بشرا بی بی سے کسی اور نے لے لیا تھا اور وہ ہار کسی رشتہ دار کے پاس ہے اور بشرا بی بی کے پاس نہیں تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ بشرا بی بی سے علیمہ بی بی صاحبہ جو ہار دیکھنے کے بہانے اپنے ساتھ لے گئیں اور پسند آنے پر اپنے پاس رکھ لیا۔ بشرا بی بی کی ترجمان مشال یوسف زئی نے اس پروگرام میں تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ میں بطور بی بی کی ترجمان یہ تصدیق کرتی ہوں کہ توشہ خانہ 2 کیس میں جس ہار کا ذکر ہے وہ بشرا بی بی کے پاس نہیں تھا۔ اندازہ کریں کہ بھائی بھی چور، بیوی بھی چور، بہن بھی چور نکلی، مطلب کہ بہن نے بھائی کے گھر چوری کر لی تو بیوی پہلے چور تھی اور بھائی خود پورے ملک کی چوری کے اوپر نگرانی کر رہا تھا کہ جہاں سے یہ اٹھا لے، وہاں سے یہ اٹھا لے، بازار وہاں سے لوٹ لے۔ کے پی کے میں وہ علی مین گنڈا پور، اس سے پہلے خٹک صاحب لوٹتے رہے، جس کا جہاں دھا لگا سب چوریاں کرتے رہے۔ تو بہن نے اپنی جو تھی بھابھی اس کو لوٹ لیا، تو پورا ٹبر جناب چور ہے، بڑے نوسر باز نے نہ، تو عوام میں رونگ نمبر نو عوام نو پتہ چلنا چاہیے کہ رونگ نمبر ہے۔ میرے خیال سے بہت زیادہ مقبولیت سے کمی بھی آ گئی ہے اس وجہ تو کہ لوگوں کو اویئرنیس آ چکی ہے، لوگوں کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ یہ ایک رانگ نمبر تھا اور اس نے عوام کو چکمہ دے کر کس طرح سے دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے اور کہتے رہے جی خان بڑا ایماندار ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بشرا بی بی کو جس ہار پر سزا ہوئی ہے وہ علیمہ خان کے پاس ہے، بشرا بی بی کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو یہ سب سے بڑی جو دلچسپ بات آپ کو آج بتا دی ہے، تو اس کے اوپر کوئی جو یوتھی ہے اگر بات کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے اور وہ سامنے آ کے اپنا اس کے اوپر موقف دے سکتا ہے
کہ اگر ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے اس طرح کے تو وہ اس کو جناب سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب دوستو پنجاب کی طرف آتے ہیں۔ پنجاب عالمی منڈی میں آلو برآمد کرنے والا بڑا صوبہ بننے کے قریب پہنچ گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زرعی اصلاحات کے نتیجے میں آلو کی پیداوار میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، اور یہ دیکھیں آپ جو کہتے ہیں کہ کسانوں کے لیے نہیں سوچتی وزیر اعلیٰ، تو مریم سرکار تمام جو جتنے بھی ہمارے ریونیو سے ریلیٹڈ یا ایک معیشت کا پہیہ چلانے والے جتنے بھی سیکٹر ہیں تمام کو دیکھتی ہیں۔ تو پنجاب میں آلو کی گزشتہ سال کے مقابلے میں پیداوار میں 25% اضافہ ہوا ہے، جبکہ مجموعی پیداوار میں 12 ملین میٹرک ٹن پہنچ گئی ہے، جو ایک تاریخی ریکارڈ ہے۔ مطلب کہ جو 12 ملین میٹرک ٹن پہنچ گئی ہے وہ ایک تاریخی ریکارڈ ہے۔ اس بمپر کراپ کے باعث پنجاب آلو کی برآمدات کے ذریعے عالمی منڈی میں اپنی جگہ بنانے کے قریب ہے۔ جب عالمی منڈی میں ظاہری بات ہے پنجاب آلو یہاں سے ایکسپورٹ کرے گا تو آپ سمجھیں کہ پاکستان میں ریونیو کتنا آئے گا، ڈالرز آئیں گے، اور ریونیو جب پاکستان کے اندر آلو کے اوپر آئے گا تو ظاہری بات ہے ذمہ دار بھی خوشحال ہوگا۔ تو پنجاب حکومت اور قازقستان کے درمیان زرعی تعاون کے تحت آلو برآمدات کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔ پاکستان میں موجودہ قازقستان کے اعلیٰ سطحی وفد اور پنجاب حکومت کے درمیان آج آلو کی برآمد کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت متوقع ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آلو کی ریکارڈ پیداوار کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے وزیر اعظم پاکستان سے برآمد کی اجازت طلب کر لی ہے۔ اس مقصد کے لیے پنجاب حکومت وفاقی حکومت کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے تاکہ آلو کی ایکسپورٹ کے لیے مؤثر اور بروقت فیصلے ممکن بنائے جا سکیں۔ آلو کے نرخ میں استحکام اور کاشتکاروں کو مناسب معاوضہ دلانے کے لیے نئی عالمی منڈیوں تک رسائی ناگزیر ہے۔ قازقستان کو پہلا قدم قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ جلد مزید بین الاقوامی زرعی منڈیوں تک رسائی حاصل کی جائے گی۔ تو یہ جناب مریم سرکار کی پالیسی ہے۔ جو آلو بھی آپ کو پتہ ہے کہ پہلے یہاں پر کوڑیوں کے بھاؤ بکتا تھا اور آلو کا کوئی ریٹ نہیں ہوتا تھا، اور ذمہ دار کیا کرتا تھا کہ آلو کی فصل جوا سمجھ کے لگاتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ریٹ نکلے گا، اگر اچھا نکل آیا تو جناب اچھے پیسے مل جائیں گے، اگر نہ نکلا تو وہ اس کا بیچارے کا ٹھیکہ بھی پورا نہیں ہوتا تھا۔ تو اب اس سے یہ ہوگا کہ ایک آلو کا ریٹ سیٹ ہو جائے گا کم سے کم، جب پتہ ہوگا کہ ہماری جناب اتنی ایکسپورٹ ہو رہی ہے اور اتنا جناب ریونیو جنریٹ ہوتا ہے آلو سے، اور یہ ایک بائر کا ریٹ ہے۔ ظاہری بات ہے بائر ایک چیز جو بھی مارکیٹ میں ہوتی ہے اس کا گریجولی ایک جو ریٹ بڑھتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک دم سے ریٹ اوپر چلا جائے ایک دم سے ریٹ نیچے آ جائے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ذمہ دار خوشحال ہوگا، اور جب ذمہ دار خوشحال ہوگا تو پورے جو پنجاب کا پہیہ جو ہے وہ تیزی سے چلے گا، اور پنجاب کا پہیہ تیزی سے چلے گا تو اس سے پاکستان ترقی کرے گا۔ تو کل تک کے لیے دوستو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔